بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا محمد بن احمد مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سو رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیدار کیا اور فرمانے لگے، اے جنید، میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور مجھے ارشاد فرمایا گیا، اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا تو سب اللہ پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ پھر میں نے دنیا پیدا کی تو 90% بھاگ گئے اور 10% باقی رہ گئے۔ پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے 90% بھاگ گئے اور صرف 10% بچ گئے۔ پھر جب میں نے ان پر ذرہ برابر آزمائش نازل کی تو اس باقی رہ جانے والی تعداد کا بھی صرف 10% بچا اور باقی 90% بھاگ گئے۔ میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا، نہ تو تم نے دنیا کو چاہا، نہ جنت طلب کی، نہ ہی آزمائش سے بھاگے، آخر تم چاہتے کیا ہو اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، ہمارا مقصود تو ہی تو ہے، اگر تو ہم پر مصائب نازل فرمائے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے۔ میں نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کے برداشت کی طاقت نہیں، تو کیا تم ان پر صبر کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے چاہے آزما لے۔ پھر فرمایا، اے سری، یہی میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلام پر بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ سے جو محبت کرنے والے ہیں، اللہ جن سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ کے جو حقیقی بندے ہیں، وہ ہر حال میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے۔ کیونکہ جو آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، غم آتے ہیں، درد آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، تو وہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں۔ آزمائش سے جو نجات ملتی ہے، بیماری سے جو صحت ملتی ہے، تنگ دستی سے جو روزی کی فراوانی ہوتی ہے، وہ بھی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک کی کہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔
ہر کام میں بندے کے لیے بہتری ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی بہتری جو ہے آسانیوں میں ہی سمجھتے ہیں، آسائشوں میں ہی سمجھتے ہیں۔ مال کی کثرت جب ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی بہت اچھا وقت گزر رہا ہے یار، بڑا بہترین وقت گزر رہا ہے، بہترین گھر بن گیا تو بندہ کہتا ہے میرا وقت تو بڑا بہترین گزر رہا ہے، کاروبار سیٹ ہو گیا تو میرا کاروبار بڑا سیٹ ہو گیا، اب میں بالکل صحیح چل رہا ہوں، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کاروبار کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بہترین اسکول میں پڑھا رہا ہوں، بہترین یہ سب میرا کام ہو رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری ہے۔ یہ بہتری ہے بھائی، بہتری تو وہ ہے کہ بھائی تیری آخرت بہتر ہو جائے۔ دنیا میں اگر آزمائش آ گئی، دنیا میں اگر تکلیف آ گئی، دنیا میں اگر غم آتے ہیں اور آخرت بہتر ہوتی ہے، آخرت بہتر ہوتی ہے تو ہمیں تو آخرت پر ہاتھ رکھنا ہے نا۔ دنیا تو مصیبتوں، پریشانیوں، غموں اور آزمائشوں کا گڑھ ہے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ دنیا تو ایک راستہ ہے کہ جس سے گزر کر ہمیں آخرت کی طرف بڑھنا ہے۔ دنیا تو گزر گاہ ہے نا، دنیا منزل تو نہیں ہے بندے کی، دنیا مسکن تو نہیں ہے انسان کا۔ ایک آدمی بتا دو جس کو موت نہیں آئی وہ یہیں پر ہے، جب سے دنیا میں آیا اس کے بعد موت ہی نہیں ہے، 1000 سال سے جی رہا ہے، 1500 سال سے جی رہا ہے، 200 سال سے جی رہا ہے، 500 سال سے جی رہا ہے، اس کو موت ہی نہیں آئی، بتا دے ایک آدمی۔ نہیں، تو دنیا ایک راستہ ہے، دنیا ایک راستہ ہے آخرت تک پہنچنے کا، منزل آخرت ہے۔ اور آخرت کیا ہے؟ جنت یا جہنم۔ اگر اس راستے میں، جس راستے سے آپ گزر رہے ہو، اس راستے میں اگر آپ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور عبادت والی زندگی آپ گزارتے ہیں، تو پھر جو آپ کی آخرت ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے جنت ہوگی۔ لیکن اس راستے میں آپ رب کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ گناہ کرتے ہیں اور اس راستے کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اس راستے پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں اور آخرت کو آپ بھول جاتے ہیں اور ظلم بھی کر رہے ہیں، تو زیادتی بھی کر رہے ہیں، تو لوگوں کا حق بھی دبایا جا رہا ہے، تو لوگوں کو تکلیف بھی دی جا رہی ہے، تو لڑوایا بھی جا رہا ہے، تو رشتے بھی توڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنا فائدہ جہاں پر ہے اور دوسرے کا نقصان ہے تو دوسرے کو نقصان پہنچا دو، کوئی بات نہیں، اپنا فائدہ ہو جائے۔ اس طرح آپ کرتے ہیں تو پھر گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، تو پھر جو آخرت ہے وہ تو پھر جہنم ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب اس راستے سے جو ہم گزر رہے ہیں تو اس گزرگاہ کو ہمیں مسکن نہیں بنانا، اور ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اس راستے پر جو ہے ہم گناہ سے بچیں اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ ہو، اور کسی کی ذات سے ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہم معاف کر دیں، کہ معاف کرو معاف کیے جاؤ گے، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو توڑے اس سے جوڑو۔ یہ 3 چیزیں ہیں جنت میں داخلے کے لیے۔ جنت میں داخلہ چاہیے تو 3 چیزیں، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ جس نے ظلم کیا تو اس کو بد دعائیں دیتے ہیں، چھوڑوں گا نہیں، کہیں کا تجھے رہنے نہیں دوں گا۔ اگر بدلہ لے سکتا ہے تو آدمی پھر بدلہ لیتا ہے، بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر حسد دل میں پالتا ہے، پھر اس کی غیبتیں کرے گا، اس کی برائیاں کرے گا، اس کو نقصان کسی نہ کسی طریقے سے پہنچانے کے اس میں رہے گا۔ جو محروم کرے گا اس کو کبھی یہ دے گا، اس نے کب مجھے دیا تھا، یہ تو مجھے دیتا ہی نہیں ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے، ان کے یہاں بھی یہ ہوا تھا تو ہمیں کون سا اس نے مطلب کہ کوئی تھال بھر کر پہنچا دیا تھا، جو ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہے تو ہم بھی پہنچائے۔ بھائی جو محروم کرے اسے عطا کرو نا، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو توڑے اس سے جوڑو۔ تو توڑنے کے لیے نہیں، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ کام ایسے ہیں کہ رشتے توڑنا، ظلم کرنا، جس سے آخرت بندے کی برباد ہوتی ہے۔ تو خیر دنیا جو ہے یہ ایک راستہ ہے اصل۔ تو دنیا میں اگر آزمائشیں آتی ہیں اور آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو بندے کو اس پر بھی اجر ملے گا، اس میں بھی نیکی ملے گی، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو جب بندے کی نظر آخرت پر ہو تو دنیا میں جو آزمائشیں اور غم آتے ہیں تو اس پر بھی یہ شکر کرتے ہیں، غموں پر شکر کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی مطلب ایک درجہ ہے، بھائی غموں پر صبر کریں، یہ والا شکر ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس طرح تمہیں دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں نا اور تم خوش ہوتے ہو، کوئی نعمت ملی تو بندہ خوش ہوتا ہے نا، کوئی تحفہ ملا، کوئی گفٹ ملا، کوئی پیسے ملے، کوئی بانڈ وانڈ کھل گیا، کوئی نے کسی نے بھائی گھر دلوا دیا، ہو خوش ہو گیا آدمی، یار دنیا کے جو نعمت ملتی ہے۔ تو جس طرح تم خوش ہوتے ہو اسی طرح ہمیں جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اس پر خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ کوئی تکلیف آئی
رب کی طرف سے آئی کس کی طرف سے؟ میرے رب کی طرف سے آئی. اب میں اس پر صبر کروں گا تو مجھے اجر ملے گا، مجھے نیکی ملے گی، اور رب کی رضا پر راضی ہونے کا موقع مجھے ملا ہے. رب کی رضا پر راضی ہونے کا مجھے موقع ملا ہے. جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، پنجابی کا شعر ہے نا، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، یعنی میرا محبوب میرا پیارا میرے دکھ پر اگر راضی ہے تو میں سکھ نو چلے پاواں، پھر میں سکھ کو چولہے میں ڈالتا ہوں. مجھے سکھ نہیں چاہیے ایسا. میرا رب میرا مالک مجھے جس سے محبت ہے وہ میرے دکھ پر راضی ہے. اس کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے تو مجھے سکھ کو چولہے میں ڈالتا ہوں. میں سے سکھ کو کیا کرنا ہے مجھے، کیونکہ میرا محبوب جو ہے میرے دکھ پر راضی ہے تو مجھے سکھ چولہے میں ڈالنا ہے. مجھے اس پر خوشی ہے، مجھے اس پر خوشی ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا، ہر حال میں صبر و شکر کرنا، شکوہ نہیں کرنا، شکایتیں نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، شور نہیں مچانا، غیبتیں نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کرنی، بلکہ خاموشی اختیار کرنی ہے. اس کی حکمت پر نظر کرنی ہے، اجر پر نظر رکھنی ہے، اور آخرت پر نظر رکھنی ہے. کیونکہ دنیا کا راستہ جو ہے نا، یہ جنت کا راستہ جو ہے یہ سنگلاخ ہے. جنت کا راستہ آسان نہیں ہے. راستہ تو یہی ہے، صحیح نا، لیکن ایک راستہ جنت میں جا رہا ہے، ایک راستہ جہنم میں جا رہا ہے. تو جنت کا راستہ جو ہے نا یہ سنگلاخ ہے، اس میں کانٹے بچھے ہوئے، تنگ راستہ ہے، تکلیف دہ راستہ ہے. لیکن جب یہ راستہ ختم ہوگا تو نعمتوں والی، عطاؤں والی، راحتوں والی، سکون والی، چین والی جنت ہے. جب یہ راستے کا اختتام ہوگا تو ٹھیک ہے. لیکن ہے تکلیف دہ راستہ، سنگلاخ راستہ ہے، کانٹے بھی ہے، چبھیں گے بھی، تکلیف بھی ہوگی. یہ سمجھ لینا ہے ہمیں، یہ چیزیں ذہن میں بٹھا لینی ہے ہمیں، تاکہ کبھی کوئی تکلیف کوئی آزمائش آئے تو ہمیں پتہ ہے ہم اس راستے پر چل رہے ہیں. دین کے راستے پر چلنا، شریعت پر چلنا، اسلام پر چلنا، عبادت کی زندگی گزارنا، اس میں آزمائشیں آئے گی، یہ پہلے سے ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے ہمارا. لیکن جب یہ راستہ ختم ہوگا تو اختتام میں کیا ہوگا؟ جنت. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ کہ امیر المومنین، کسی راستے میں کانٹے بکھرے ہوئے، کانٹے پڑے ہوئے، کوئی راستہ ہے جہاں سے آپ کو گزرنا ہے اور کانٹے دار راستہ ہے پورا، وہ جاڑیاں بھی کانٹے دار ہے، جس میں دامن بھی الجھ سکتا ہے. کانٹے دار جاڑیاں تو پکڑ لیتی ہے نا لباس، اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، اور اس راستے سے آپ کو گزرنا ہے تو آپ کیسے چلیں گے؟ سنبھل سنبھل کر آدمی چلے گا نا، کانٹا نہ لگ جائے، کانٹا نہ چبھ جائے، سنبھل کر آدمی پاؤں رکھے گا. فرمایا تقویٰ یہی ہے، تقویٰ یہی ہے. اور جہنم کا راستہ جو ہے نا نرم و گداز ہے، آسان ہے، آسائش والا ہے جہنم کا جو راستہ ہے. لیکن جب اس کا اختتام ہوگا، یہ راستہ آسان ہے، نرم و گداز ہے، لیکن جب اس کا اختتام ہوگا تو پھر جہنم ہے، پھر جہنم کے عذابات ہیں، پھر جہنم کی سختیاں ہیں، اور ایسی سختیاں جس کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. جہنم کی آگ کون برداشت کر سکتا ہے؟ جہنم کا عذاب کون برداشت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. جہنم کی آگ کیا، دنیا کی جو آگ ہے، کہتے ہیں جب یہ دنیا میں یہ آگ اتاری گئی تو یہ زمین کو سوراخ کر کے ساتوں زمین نیچے چلی گئی. زمین اس کو برداشت نہیں کر سکی، زمین اس آگ کو سہ نہیں سکی. پھر 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے اس کو دھویا گیا اور اس کے بعد اتارا گیا. تو اب یہ آگ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کوئی موم بتی جل رہی ہو اور اس کی لو جو ہے، اس لو پر ایک انگلی رکھ لیں، ہتھیلی نہیں رکھنا یار، چھوڑو ہتھیلی مت رکھنا، ایک انگلی رکھ دو تھوڑی سی. یہ لو جو آ رہی ہے اس کے اوپر ایک انگلی یوں رکھتے ہیں، اور دیکھیں کتنے سیکنڈ برداشت کرتے ہیں آپ. کتنے سیکنڈ، منٹ تو بہت بڑی بات، منٹ میں تو کام ہو جائے گا. منٹ چھوٹا نہیں ہوتا. 1 2 3 4 5 یوں کر کے جب 60 ہوتے تو 1 منٹ ہوتا ہے. یہ تو 2 سیکنڈ میں چیخ نکل جائے گی، 2 سیکنڈ میں چیخ نکل جائے گی. ہاں میرے پیارے سے ہم نہیں برداشت کر سکتے. یہ دنیا کی آگے یہ برداشت نہیں ہوتی. کانٹا چبھ جائے تو چیخ نکل جاتی. ارے مچھر کا کانٹا برداشت نہیں ہوتا. ایسی نیند چڑی ہوئی ہے، تھکا ہوا ہے آدمی، تھکن سے جسم ٹوٹ رہا ہے بھائی، 2 دن کا سویا ہوا نہیں ہے. یہ بستر پر آ کر لیٹا، او بھائی نیند بہترین آ رہی ہے، وہ مچھر آ گیا، مچھر نے کاٹا، ساری نیند گئی. بندہ بولے یار یوں کر رہا ہے. اب بتاؤ یار یہ حال ہے ہمارا، ہے یا نہیں ہے؟ تجربہ ہوا ہوگا سب کو.
ہاں غریب بھی ہے سارے بھائی. ہاں تو مچھر کا کاٹا بھی برداشت نہیں ہوتا, سچی بات ہے. بولے بھائی غریب نہیں, ہمارے گھر میں تو مچھر ہی نہیں ہے. تو کئی ٹینشن ایسے ہوتے ہیں, مال ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے, تو کچھ آزمائش ایسی ہوتی ہے, کچھ ٹینشن ایسے ہوتے ہیں. سکون میں کوئی بھی نہیں ہے. دنیا سکون کی جگہ ہی نہیں ہے نا, دنیا راحت کی جگہ ہی نہیں ہے, دنیا چین کی جگہ ہی نہیں ہے. نہیں, کوئی سکون میں نہیں, یقین مان لے. نہیں, پوچھ لیں کسی سے جا کر کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ کو کوئی غم نہیں ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. بولے بھائی مال کا تو ٹینشن نہیں ہے, بزنس کا تو ٹینشن نہیں ہے, گھر کا تو ٹینشن نہیں ہے, گرمی کا بھی ٹینشن نہیں ہے, اے سی چلا دیتے ہیں, سردی کا بھی ٹینشن نہیں ہے, ہیٹر چلا دیتے ہیں, ہے نا, اور گیزر بھی چل رہا ہوتا ہے تو گرم پانی بھی آ جاتا ہے, تو یہ ٹینشن نہیں ہے. لیکن یار اولاد جو ہے نا, بچے کا ٹینشن بڑا ٹینشن ہے. بیٹا ہاتھ سے نکل گیا, بیٹا بات نہیں مانتا, بیٹا جو ہے جو نافرمان ہو گیا ہے, بڑی تکلیف پہنچا رہا ہے, آدھی آدھی رات تک نہیں آتا, پوری پوری رات ہمیں نیندیں نہیں آتی. ٹینشن تو ہے نا. بچیاں جوان ہو گئی, رشتے نہیں آ رہے, اور یہ ٹینشن نہیں ہے, یہ نہیں بچیاں جوان ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بچیوں کی شادی ہو گئی, اس سے غریب بھی ملتے ہیں, واقعی ملتے. بولے 5 بیٹیاں تھیں, 5 کی شادی ہو گئی, دیکھو تو بڑا غریب آدمی ہے. غریب آدمی بولے 5 کی شادیاں ہو گئی, الحمدللہ اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی ہے. بس اب تھوڑا یار بجلی کا پرابلم ہے, تھوڑا مطلب وہ کام کا پرابلم ہے. اب میں بولوں یار وہ زیادہ ٹینشن میں یا یہ زیادہ ٹینشن میں؟ بچیاں گھر میں بیٹھی ہو تو ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے. اڑ جاتی ہے یا نہیں اڑ جاتی؟ کیسی کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, کئی ایک چیزیں تو نہیں ہے اچھی, خراب ہے دنیا. دنیا اچھی نہیں ہے, اچھی تو جنت ہے, اچھی تو جنت ہے, دنیا اچھی نہیں ہے. تو یہ ایک راستہ ہے. تو جہنم کا راستہ جو ہے یہ لذتوں والا ہے, آسائشوں والا ہے, آسانی والا ہے, نرم ہے, گداز ہے, لیکن جب اینڈ ہوگا تو پھر کیا ہے؟ جہنم کے عذاب آتے. اور دنیا کا راستہ جو ہے یہ سنگلاخ ہے, تکلیف دہ ہے, کانٹوں والا ہے. جنت کا راستہ کانٹوں والا ہے, لیکن جب اس کا اختتام ہوگا تو پھر جنت ہے. اور یہ راستہ کب تک ہے؟ یہ راستہ کب تک ہے؟ جب تک سانس میں سانس ہے. اور دنیا کی زندگی بندے کی کتنی ہے, اور پھر آخرت مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی وہ کتنی ہے. کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے, ایوریج لگائیں تو 50 سال, 55 سال, 60 سال. اب تو 50 سال کا بھی ایک آیا کہ 50 سال ہے, ایک ایوریج بتائی جاتے. پہلے 60 سال کا بتا دیتے. چلو بھائی 60 سال نہیں 70 سال ہو, 70 نہیں چلو بھائی 80 ہو, 80 نہیں چلو 90 سال جی لو. پھر مرنے کے بعد موت نہیں ہے. مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ نا ختم ہونے والی ہے. تو دنیا کی زندگی ہے ہی مختصر. 17 سال میں موت آ گئی, بڑی کم عمر میں چلا گیا, بہت کم. بھائی اس کی صحیح ہے, بہت کم عمر میں چلا گیا. 15 سال میں چلا گیا, بہت کم عمر میں چلا گیا, اس سے انکار نہیں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن کوئی 100 سال میں بھی جی کر چلا گیا تو کم ہی ہے عمر. آخرت کے مقابلے میں کرے تو کسی کو 1000 سال کی بھی زندگی ملے نا, 1000 سال, 1000 ایئر, تو بھی کم ہے. آخرت کے مقابلے میں دیکھیں تو چھوٹی زندگی ہے. 1000 سال بھی جی لے کوئی تو آخرت کے مقابلے میں چھوٹی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ذرہ بھی نہیں ہے. ذرے کے بھی کروڑوں حصے کر دیں. کہ موت, مرنے کے بعد موت نہیں ہے نا. یہ مختصر زندگی ہے, 60 سال کی زندگی اگر ایوریج ہم لگائیں تو اس میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں, رب کی نافرمانی سے بچیں, آسائشوں سے کچھ بچ جائیں, عبادت والی زندگی گزاریں, نیکیوں والی زندگی گزار لیں, راحت والی. 60 سال کنٹرول کرنا ہے, 60 سال. اور 60 خرب سے بڑی زندگی پھر مزے میں گزرے گی, پھر راحت میں گزرے گی, پھر سکون میں گزرے گی, پھر چین میں گزرے گی. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ کون ہیں؟ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں, صابر ہوتے ہیں, شاکر ہوتے ہیں, صبر کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. جی ہاں, بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ پاک ہمیں کوئی عمل بتائے کہ وہ ہم کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں کوئی عمل بتایا جائے کہ ہم وہ عمل کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ تو کوئی عمل بتا کہ وہ عمل بنی اسرائیل کرے تو ان سے راضی ہو جا. اب ہم بھی یہ عمل سن لیں وہ کہ اللہ پاک نے وہ عمل بتایا کہ یہ کرے تو میں ان سے راضی. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں ان سے راضی ہو جاؤں. مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کی رضا پر راضی تو ہو جاؤ, شکوے تو چھوڑ دو, شکایت تو چھوڑ دو. جس حال میں میرا رب رکھے اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. جس حال میں میرا رب رکھے رب کا شکر, میں اپنے رب سے راضی.
آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ جملہ سنا ہوگا کئی مرتبہ، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ کبھی کوئی بات آتی ہے، طبیعت کی بات آتی ہے، ایج ہے، عمر ہے 78 سمجھ لے، معمولی بات نہیں ہے، تو کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی فزیکلی پرابلمس آتے ہیں تو کیا فرق، کوئی کبھی اول تو آپ بتاتے نہیں ہیں کہ کیا آزمائش ہے، کیا ہے، نہیں بتاتے، آپ نہیں بتا، لیکن بات پر بات نکل گئی اور کوئی ایسی بات ہو گئی کہ میں آ رہا تھا لیکن تھوڑی کیفیت ایسی تھی کہ نہیں آیا جا رہا تھا، اترا نہیں جا رہا تھا، لیکن کوئی بات پر بات نکلتی ہے تو نکل جاتی، لیکن پھر بعد میں کہتے میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ آپ نے سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے مدنی مذاکرے میں؟ سنا ہے نا، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ کیا تربیت ہے ہماری، یہ تربیت ہے ہماری۔ یار تھوڑی آزمائش آ گئی ہے آج کل، پریشانی آ گئی ہے تھوڑی، لیکن میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ کیوں میرے پیارے اسلام بھائی، اگر یوں دیکھیں نا، ہم اپنے اعمال دیکھیں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ پر کہیں سے خاک اڑ کر گری تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی نے کہا حضور خاک گری ہے، آپ کہہ رہے شکر ہے؟ یہ شکر ادا کرنے کا کون سا مقام ہے؟ خاک گری ہے، کچرا گرا ہے، آپ کہہ رہے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے؟ تو کہا جس پر آگ برسنی چاہیے اس پر خاک برسی ہے تو شکر ہی ادا ہوگا نا۔ تو خاک برسی ہے، مجھ پر تو آگ برسنی چاہیے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی، ہماری تربیت ہے کہ ہمارے اعمال تو وہ ہیں کہ ہم پر تو آگ برسنی چاہیے۔ ایک بزرگ قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ قحط سالی جب ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی تو غلہ کہاں سے اگے گا، اناج کہاں سے ملے گا، پانی نہیں ہے، تو بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ قحط سالی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگوں نے کہا حضور قحط سالی ہے، بارشیں نہیں برس رہی، لوگ پریشان ہیں، مویشی بھوکے پیاسے ہیں، ہم آزمائش میں ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بارش نہیں ہو رہی اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہا تم بارش نہ ہونے کا شکوہ کر رہے ہو، میں تو اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ بارش نہیں ہو رہی، پتھر بھی نہیں برس رہے۔ بارش نہیں ہو رہی تو پتھر بھی تو نہیں برس رہے۔ ہمارے اعمال تو وہ ہے کہ بارش اللہ نے روکی ہے، پتھر برسنے چاہیے تھے ہم پر، پتھر تو نہیں برسا رہا، بارش ہی روکی ہے نا، تو شکر کرو۔ اعمال تو وہ ہے کہ پتھر برسنے چاہیے۔ تو سچی بات یہی ہے کہ ہمارے اعمال تو ایسے، ہم اپنا حال جانتے ہیں، ہم اپنے رب کی کتنی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کا کتنا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا سربا سجود ہوتے ہیں، ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ بے شمار بے شمار بے شمار نعمتیں ہمارے رب نے عطا کی ہے، بے شمار نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو یہ نعمتیں نہیں گن سکتے، ہم گنتی کر سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو کتنی نعمتیں اس وقت لگ رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا، ہمیں تو مطلب کہ معلوم بھی نہیں ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ آپ نے ایسے مریض دیکھے ہوں گے کہ جن کے ناک سے نلکی لگتی ہے معدے تک جاتی ہے اور غذا ان کو نلکی سے دی جاتی ہے، دیکھا ہے کبھی؟ دیکھے ہوں گے آپ نے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نلکی کیوں لگاتے ہیں؟ نلکی اس لیے لگاتے ہیں کہ منہ سے نہیں کھا سکتے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اور منہ میں رکھ کر چبا تو سکتا ہے آدمی لیکن دھکیل نہیں سکتا، نیچے اتار نہیں سکتا۔ ہاں یہ جو کھاتے نا، منہ میں لقمہ رکھا، لقمہ نعمت، ہاتھ نعمت، انگلیاں نعمت، انگلیوں میں حرکت نعمت۔ بھائی ہاتھ ہے، انگلیاں بھی، حرکت نہیں ہے، اس سے بھی تو ہوتے ہیں نا، پیرالائز ہوتے ہیں۔ ہاتھ تو ہے لیکن پیرالائز ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا، ہاتھ کام کا نہیں ہے، کام نہیں کر رہا ہاتھ۔ تو ہاتھ کا ہونا نعمت، انگلیوں کا ہونا نعمت، بعضوں کی انگلیاں بھی کٹ جاتی ہے۔ انگلیوں کا ہونا نعمت، انگلیوں میں حرکت نعمت، لقمہ نعمت، اٹھانا نعمت، منہ میں رکھنا نعمت، چبانا نعمت۔ اب چبا تو لیا، دھکیلیں گے کیسے؟ دھکیلنا بھی نعمت، یہ اندر اتارتے ہیں نا، یہ بھی نعمت ہے۔ تو بعض لوگوں میں اتنی نقاہت ہوتی ہے کہ لقمہ اتار نہیں سکتے، یہ بھی نعمت ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کسی کے پاس اربوں روپیہ ہو، اربوں نہیں خربوں ہو، اور ٹنوں ٹن سونا ہو، لیکن لقمہ اتارنے کی طاقت نہ ہو، خرید سکتا ہے یہ خرید سکتا ہے؟ یہ طاقت خرید سکتا ہے کسی سے؟ گاڑی خرید سکتا ہے، گھر خرید سکتا ہے، بنگلہ خرید سکتا ہے، جہاز خرید سکتا ہے،
پانی کے بڑے بڑے جہاز آدمی خرید سکتا ہے ہوتے بھی ہیں۔ یہ نعمت خرید سکتا ہے کہ بھائی یہ لے لو بھائی، 1 خرب روپیہ میں لقمہ اتار نہیں پاتا، یہ نعمت مجھے دے دو۔ بولے نہیں 1 خرب کی نہیں 2 خرب کی ملے گی، بولے 2 خرب لے لو یار، ہو سکتا ہے۔ ابھی یار اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا کی ہے، اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا، ہماری توجہ بھی اس طرف نہیں ہے۔ اس وقت بیٹھے ہیں، آکسیجن مل رہا ہے، مفت میں مل رہا ہے، اگر آکسیجن یہ فضا میں مل رہا ہے، یہ نہ ملے تو لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ہاں، اور یہ کتنے کا مل رہا ہے ہمیں، آپ بتائیں۔ سب سے زیادہ جینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت تو بہت ساری چیزوں کی، لیکن سب سے زیادہ کہ یہ نہیں ملے گی تو بندہ جلدی پار ہو جائے گا، آکسیجن ہے۔ کہ یہ نہیں ملے گی تو کوئی آدھا منٹ، کوئی پونا منٹ، کوئی پاؤ منٹ، کوئی 1 منٹ، بس ختم۔ پانی نہیں ملے گا تو کوئی چند دن جی لے گا۔ کھانا یہ فزیکلی الگ الگ وہ ہوتا ہی ہے کہ کسی کو 3 دن کھانا نہیں ملے گا تو موت آ جائے، کسی کو 7 دن کھانا نہ ملے تو موت آ جائے، کسی کو 15 دن بھی جی سکتا ہے لیکن موت آ جائے گی۔ لیکن جو سب سے زیادہ ضرور سانس، آکسیجن، یہ اللہ پاک نے مفت عطا کیا ہمیں۔ جو چیزیں ضرورت ہے انسان کو جینے کے لیے، یہ آدمی کہاں خرید سکتا ہے؟ آکسیجن کہاں خرید سکتا ہے آدمی؟ خیر، تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا، ہر حال میں راضی رہنا۔ جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں باڑھ آنے والی تھی، سیلاب، جب بارشیں بہت ہو جاتی ہے نا تو ہمارے یہاں سیلاب آتے ہیں، آپ سبھی کو پتہ ہے کہ سیلاب آتے ہیں، نہریں بھر جاتی ہے، دریا بھر جاتے ہیں، ابل آتے ہیں، باڑھ آ جاتے ہیں، تو پورے گاؤں بہہ جاتے ہیں، مویشی بہہ جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس گاؤں میں آ رہی تھی، اور پہلے مطلب بتا بھی دیا جاتا ہے، الرٹ بھی کر دیا جاتا ہے، بھائی گاؤں خالی کر دو، نکلو، بھی ہوتی ہے کہ بھائی آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے۔ اب وہ گاؤں میں وہ باڑھ آنے والی تھی، تو پتہ چلا تو ایک بزرگ تھے اس گاؤں میں، اللہ کے نیک بندے، تو لوگ ان کے پاس چلے گئے کہ حضور ہمارے گھر ہے، دعا کرو، آپ اللہ کے نیک بندے ہو، یہ سیلاب ٹل جائے، راستہ بدل دے، نہ آئے ہم یہاں پر۔ تو بزرگ کہتے ہیں ایک کام کرو، پھاوڑے ہتھوڑے سب لو، چلو میرے ساتھ۔ اب بھائی صاحب آگے، بولے اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں جا رہے، بند باندھیں گے، بند کو اور مضبوط کریں گے اور اٹھائیں گے وہاں لے جا کر ہمیں، چلو جو کہتے مانو۔ اب سب وہاں پہنچے، تو جو بندھا ہوا بند تھا نا، بند باندھتے نا پانی نہ آئے، تو آپ اس کو توڑنا شروع کر، جو بندھا ہوا تھا بڑھائیں گے تو اس کو کیا مضبوط کیا کریں گے، اس کو ہی توڑنا شروع کر دیا، بولے توڑو اس کو توڑو اس کو۔ لوگ بولے حضور کیا ہو گیا؟ ہم تو سمجھے بند کو اور مضبوط کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، یہ تو توڑ رہے ہیں، تو پانی تو اور تیزی سے آئے گا، یہ بھی جو رکاوٹ ہے پانی میں وہ بھی چلی جائے، کر کیا رہے ہیں آپ؟ بولے توڑو توڑو، توڑنے لگے۔ اب تو لوگ گھبرا گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ بھاگے وہاں سے اور اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اب انتظار کرنے لگے کہ پہلے تو تھوڑا لیٹ آتا، تھوڑا بند بھی تھا، اب تو یہ بھی توڑ رہے ہیں، تو اب تو اور جلدی آئے گا پانی۔ تھوڑے وقت گزرا تو نہ باڑھ آئی نہ سیلاب، کچھ نہیں، اور وہ بزرگ جو ہے پھاوڑا کندھے پر رکھ کر چلے آ رہے ہیں۔ اب قوم نے دیکھا کہ بھئی یہ تو سب ٹل گیا، یہ کیا ہوا؟ پھر اترے، ان بزرگ کے پاس گئے، کہا حضور یہ آپ کر کیا رہے تھے اور ہوا کیا؟ یہ پانی بھی نہیں آیا، آپ بند بھی توڑ رہے تھے۔ تو کہا جب میں بند توڑ رہا تھا تو مجھے آواز آئی بندے کیا کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یا اللہ اگر تیری رضا یہ ہے کہ سیلاب آئے، ہمارے گھر بہہ جائیں، ہمارے مویشی بہہ جائیں، تو ہم تیری رضا پر راضی ہیں، اور میں بند اس لیے توڑ رہا ہوں کہ بس جلدی یہ ہو جائے کیونکہ تیری رضا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بندے تو میری رضا پر راضی ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ بندے کی رضا کیا ہے؟ سیلاب نہ آئے، سیلاب ٹل گیا، تو بندے اللہ سے راضی ہو جا۔ تو اللہ پاک جس حال میں رکھے اللہ سے راضی رہے، اور غلط راہ کبھی اختیار نہ کرے۔ تھوڑی تنگ دستی آتی ہے، تھوڑی آزمائش آتی ہے، بندہ سود پر پیسہ اٹھا لیتا ہے۔ اب سود اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور رب سے جنگ کرنے والا جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا، اٹھاتے نہیں اٹھاتے، سود پر اٹھا لیں گے۔ تھوڑی بولے ارے بھائی تھوڑا صبر کر لو، صبر کرو صبر کرو، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ ایک بادشاہ نے کسی سے کہا نا، وہ بڑا ماہر آدمی تھا، یار کوئی ایسا جملہ لکھ کر دو کہ خوشی ہو تو غم ہو جائے، خوشی ہو مجھے تو میں اس جملے کو پڑھوں تو غمگین ہو جاؤں،
اور غمگین ہوں اور اس جملے کو پڑھوں تو خوش ہو جاؤں، کوئی ایسا جملہ لکھ کر دے دو۔ انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ جب خوش ہو تب بھی دیکھ لو، جب غمگین ہو تب بھی دیکھ لو، خوش ہوں گے تو غمگین ہو جاؤ گے، غمگین ہوں گے تو خوش ہو جاؤ گے، جملہ ایک ہی ہے۔ جملہ کیا تھا؟ یہ وقت گزر جائے گا۔ بندہ خوش ہے اور پڑھے یہ وقت گزر جائے گا تو خوشی چلی جائے گی، غمگین ہے تو پڑھے تو یہ وقت گزر جائے گا۔ کئی لوگ کہتے رہے یار اچھے دن نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے، کہنے والے کہتے تو ہے نا کہ اچھے دن نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے۔ اور اتنی ناشکری اور بے صبری کس چیز کی ہے تجھے؟ اچھے دن گزرنے کی جلدی تھی؟ اگر یوں دیکھا جائے تو آدمی پورا سال کا اپنا حساب لگائے تو یہ دیکھے کہ سال بھر میں جو ہے 365 دن اور 360 دن اسلامی حساب سے لگائیں، 360 دن میں بیمار کتنے دن رہا؟ آپ بتائیں، میں بھی غور کروں، کتنے دن بیمار رہے ہوں 360 دن میں؟ 5 دن بیمار رہے۔ دیکھو بیماری کی نوعیت جدا جدا ہوتی ہے، اب تھوڑا سر میں درد ہوتا ہے کبھی، یہ تو ایک نارمل چیز ہے، اس کی بات نہیں کر رہا کہ بندہ بخار میں تپ رہا ہے، بستر میں پڑا ہوا ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، ایڈمٹ ہو گیا۔ 360 دن میں کتنا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی بولے گا 360 دن میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ کوئی کہے گا ہاں یار وہ 3 دن بخار بڑا چڑھا تھا، 3 دن تھا، صحیح ہے یہی تھا، چلو 5 دن لگا لیں، چلو 10 دن لگا لیں۔ 360 دن میں 10 دن بیماری کے لگا لیں، بقیہ 350 دن کیا تھا؟ بیماری تھی۔ تو اللہ کے بندے جب 350 دن تو مرض کے بغیر اور صحت کے ساتھ تو ایک وقت گزارتا رہا، 10 دن آ گیا تو اس پر صبر تو کر۔ 350 دن کا شکر نہیں اور 10 دن کا صبر نہیں، ہمارا یہ حال ہے۔ 350 دن بھی جو صحت تھی اور بیماری نہیں تھی تو اس پر تم نے شکر ادا کیا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے میں بستر پر نہیں پڑا ہوا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کوئی شدت کا مرض نہیں لگا ہوا، کوئی موذی مرض نہیں لگا، تیرا شکر ہے میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو رہا ہوں، چل رہا ہوں، کام پر جا رہا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی شکر ادا کیا؟ نہیں کیا۔ تو میرے بھائی یہ 10 دن میں تو جو ہے بے صبری بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چند دن ایسے گزرتے ہیں کہ پورا گھر ہی بیمار ہو جاتا ہے، باپ بھی بیمار تو بیٹا بھی بیمار، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک بیمار ہو رہا ہوتا ہے تو پھر بندہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس نے کروا دیا ہے ہم پر، کسی نے جادو کروا دیا ہے، ایک کے بعد ایک بیمار ہو رہا ہے۔ لو 350 دن کوئی بیمار نہیں ہوا، تب تو تم نے نہیں بولا یار کسی نے کوئی اچھا کروا دیا ہے ہم پر، یار یہ پڑوسی ہے نا یہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، 350 دن ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ ارے یہ جو ہے نا ہمارے رشتہ دار، یہ جو پھپھی ہے، یہ جو خالہ ہے نا، یہ ہمارے لیے دعا کر رہی ہے، کیوں؟ دیکھو یار ہم صحیح ہیں۔ اور 10 دن کچھ ہوگا تو پھپھی نے کروایا ہے جادو، یہ خالہ ہے نا اس نے کروایا، یہ پڑوسی ہے نا یہ مجھ سے جھلتا ہے اس نے جادو کروایا، وہ ہے نا۔ تو 350 دن بھی تو بولو نا اس نے دعا کی ہمارے لیے، تو توجہ نہیں جاتی آدمی کی۔ ہم عجیب لوگ ہیں یار، عجیب مینٹلٹی ہے، عجیب سوچے ہیں، تھوڑی آزمائش آئی تو اس پر، اور اتنے راحت کے دن گزرے، مزے کے دن گزرے، تو یہ نہیں کہے گا بندہ، یہ نہیں غور کر۔ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک برا رخ ہوتا ہے، ایک اچھا رخ ہوتا ہے۔ اچھے رخ کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، ہمارا گمان میں اچھی باتیں نہیں آتی، بری باتیں آتی ہیں، ہماری سوچوں میں بری بات ہی آتی ہے، اچھی نہیں آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑا ڈرایا اس میں، کا خبیث گمان کا تعلق دل سے ہے نا، گمان کا تعلق تو دل سے ہے، جو اچھی بات آتی ہے دل میں آتی ہے، جو بری بات آتی ہے دل میں آتی ہے۔ فرمایا خبیث گمان خبیث دل میں آتا ہے، جب دل اچھا پاکیزہ اور ستھرا ہوتا ہے نا تو پھر اچھے گمان آتے ہیں، اچھی سوچیں آتی ہیں۔ سوچ لینا چاہیے ہمارے دل کا حال کیا ہے کہ اچھی بات یہ قبول ہی نہیں کرتا، کسی کی تعریف یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، برائیاں سنا دو ہمیں، بدگمانیاں ہم سے کروا لو، اب بدگمانیاں کرنے کے لیے سب تیار ہے۔ تو ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، بدگمانیوں میں نہیں پڑنے چاہیے، شکوہ شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، لوگوں پر الزامات نہیں ڈالنے چاہیے، اعتراضات سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں کریں گے نا تو سکون والی زندگی گزرے گی۔
یہ بے چین بندے کو بے چین اور بے قرار کرتی یہی چیزیں ہیں کہ بندہ بیٹھے بیٹھے سوچ میں پڑا ہوا ہے، مجھ پر کوئی ہے نا مجھ سے جلتا ہی ہے، مجھ سے یہ جلتا ہے. اب یہ مجھ سے جل رہا ہے، اسی کی اس کو جلن ہو رہی ہے، اس پر اس کو جلن ہو رہی ہے نا، مجھ سے جلتا ہے. اچھا وہ جلتا ہے یا نہیں جلتا؟ اس کو اس کی جلن ہے کہ مجھ سے جلتا ہے. اب اس جلن میں چھوڑ دو یار، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار، کیوں جلے گا مجھ سے کوئی؟ اب یہ سوچ ہی نہیں ہو تو بندہ رہا ہے تو سکون میں. یہ چیز تو اس کو جلا رہی ہے کہ مجھ سے جل رہا ہے، یہ چیز تو اس کو جلا رہی ہے اس کی نظر لگی، یہ چیز تو اس کو جلا رہی ہے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے. ارے بھائی جو خیر خواہ نہیں ہے تم اس کے خیر خواہ بن جاؤ. اس کو بھی یہی لگتا ہے تم اس کے خیر خواہ نہیں ہو. تم کہتے ہو نا یہ مجھ سے جلتا ہے، اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ تم اس سے جلتے ہو. تو تم مل لو اس سے جا کر یار، یہ جھلن ولن ختم کرو، کوئی برف ورف ڈالو، پانی وانی ٹھنڈا پانی، اور یہ آگ واگ بجھاؤ ساری. آگ میں اضطراب ہوتا ہے، آگ میں تکلیف ہوتی ہے، بجھاؤ یہ آگ یار جا کر. جو آگے لگی ہوئی ہے نا سب بجھا دو، خود جا کر بجھا دو. اللہ نصیب کرے، اللہ ہمیں نصیب کرے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے. کل ہفتہ ہے اور مدنی مذاکرہ ہے رات عشاء کے بعد، تو مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. نیت کر لیں کہ مدنی مذاکرے میں ہم شرکت کریں گے. اور کل مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ یوم رضا بھی ہے، عرس اعلیٰ حضرت بھی ہے. تو انشاءاللہ امام اہل سنت کے فضائل امیر اہل سنت سے سنیں گے انشاءاللہ. اور پھر آخر میں لنگر کا بھی اہتمام ہے انشاءاللہ. تو کراچی کے عاشقان رسول فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں، اطراف سے بھی آ سکتے وہ آ جائیں. عظیم الشان یہاں پر جو ہے اجتماع ہوگا، اور جو دور ہیں تو مدنی چینل کے ذریعے شامل رہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ